آج آپ کے ساتھ سید ہاشم بخاری. آج ہم آئے ہیں ایک اپنے علاقے کی معروف و مشہور شخصیت جناب خان اسد خان کھٹک صاحب کے پاس. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ ہاشم شاہ صاحب تشریف لانے کا. جی بہت شکریہ خان صاحب. کیسے مزاج ہے؟ خیر خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بہت شکر اللہ پاک. جی ہم آئے ہیں خان صاحب کے پاس ایک چھوٹا سا انٹرویو کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی شخصیت موجود ہے کہ جنہوں نے ابھی پہلا قدم رکھا ہے سیاست میں، اور ایک ایسی پارٹی کو چنا ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. تو میں خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو خان صاحب کتنا عرصہ ہو گیا اس پولیٹکس کو جوائن کیے ہوئے؟ میں پولیٹکس میں تو شروع سے ہی اسکول طالب علمی کے زمانے سے اسکول سے اور کالج سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو میں نے 2010 میں جوائن کیا. 2010 میں آپ کا انٹرسٹ کیسے بلڈ ہوا عمران خان صاحب کی طرف؟ عمران خان کے طرف میرا تقریباً جو ہے نا، یہ پہلے جو آزمائے ہوئے لیڈر ہیں نا، وہ تو سب نے آزمائے ہوئے اور کئی سالوں سے وہ پاکستان پر مسلط ہیں، لیکن یہ ایک فریش کینڈیڈیٹ تھا. اس لیے میرے دل اور دماغ دونوں نے کہا کہ اس کو ایک چانس ملنا چاہیے، میں بھی یہ ہماری حالت زار بدل دے. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے تبدیلی کا سوچا کہ ملک میں تبدیلی آنی چاہیے، اور اس حوالے سے اس لیے آپ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جوائن کیا. خان صاحب، آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا پارٹی کا منشور اصل میں کیا ہے؟ پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا منشور تو بالکل واضح ہے. سمپل میرٹ جو ہے نا، میرٹ، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں خان صاحب کرتے. حالیہ پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ٹکٹوں کی منصفانہ تقسیم کی گئی کہ ایک پارٹی کے ورکر کو انہوں نے اوبلائج کیا، جبکہ اس کے مد مقابل بہت بڑے لینڈ لارڈ اور بلڈنگ مافیا، لیکن انہوں نے سب کو ٹھکرا دیا اور اپنے ورکر کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوئے. یہ اس کی بنیاد صرف پاکستان تحریک انصاف کی میرٹ پر ہے. اور ان کا 3 سال کا دور دیکھ لیں آپ کو کہ کسی بھی ادارے میں کوئی بھی سیاسی مداخلت نہیں تھی. جو 3 سالہ ان کا دور ہے حکومت کا، جو وفاق اور صوبائی مختلف حکومتوں میں رہا ہے، اس میں کسی بھی ادارے میں سیاسی مداخلت نہیں تھی. ایون کہ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے جو ٹنڈور تھے نا، پیپل پارٹی اور نون لیگ وغیرہ، یہ جو پیمنٹ 2000 روپیہ کو ملتی تھی عورتوں کو، یہ پہلے عمران خان سے آنے سے پہلے، ثانیہ نشتر کے آنے سے پہلے، یہ استغفر اللہ لوگوں کے ڈیروں سے ملتی تھی. یہ ہماری مائیں بہنیں ان کے ڈیروں پہ جایا کرتی تھی، وہاں سے جا کے یہ 2000 روپیہ ملتا تھا. لیکن عمران خان نے مجھے یہ بات کہتے ہوئے میرا دل فخر سے، وہ عمران خان نے اس کو آ کے آپ کے اپنے انگوٹھے پر اس کو 2000 روپیہ کو بڑھا کر 12000 روپیہ کر دیا. اور ایک انگوٹھا کلک، جب تک وہ اپلیکینٹ انگوٹھا نہیں لگائے گا تب تک 12000 اس کا کوئی کس کا راستے میں کھا نہیں سکے گا. اور ڈیروں والا نظام اس نے ختم کر دیا تھا. گریٹ. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب دیکھا جائے، سندھ کو دیکھا جائے، یہاں پہ جاگیردارانہ نظام چلتا رہا. پہلے ایسے سسٹم تھا کہ ڈیروں پہ پیسے دیے تھے، لیکن خان صاحب نے پراپر ایک پروفیشنل ڈسپلن میں لے کے اس کو لے کے آئے. خان صاحب 2018 میں عمران خان جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر کی صورت میں ہمارے سامنے آئے. انہوں نے ایسے کون سے کام کیے جو باقی جو ان سے ڈیفرنٹ تھے باقی حکومتوں سے؟ بظاہر تو خان صاحب پرائم منسٹر کی شکل میں آئے ہیں، لیکن عملی طور پہ میں کہتا ہوں اس کو آنے نہیں دیا، کیونکہ میرا خان کسی سے ڈرتا نہیں ہے. جو میرا لیڈر ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے، وہ بکتا نہیں ہے. لیکن انہوں نے مل کے اس کو اپاہج حکومت دی. اپاہج مینز دو رکن کسی جماعت کے، 3 رکن کس جماعت کے، 5 کسی جماعت کے. جب بھی وہ فیصلہ کرنے لگتا تھا اس کو وہ آڑے ہاتھوں لے لیتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں. تو وہ 3 سال تو اس نے مشکل سے گزر بسر کیے ہیں. کوئی اپنی مرضی کا کوئی ایک فیصلہ بھی مسلط نہیں کروا سکا، لیکن کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اس نے مختصر دور میں یادگار کاغذات نامزدگی جمع کروائیں PP 95 کے ایز اے MP. تو اب یہ آپ کا جو علاقہ ہے یہ PP 96 میں چلا گیا تھا، تو کس طریقے سے یہ PP 95 میں، اور آپ ذرا ہمیں اس بارے میں بتائیں گے؟ جی بالکل شاہ صاحب. PP 95 کا پٹوار سرکل جو کڑالا ہے نا، اس کو انہوں نے کٹ کر کے PP 96 میں سینسس والوں نے ڈال دیا. جب انہوں نے یہ ہوئی نا کو نقشے بنے، تو نقشے میں ہمارا جو پٹوار سرکل کڑالا ہے ہی نہیں تھا. تو کافی علاقے میں اس بات پر پریشانی کا عالم رہا.
لیکن اس کے لیے سید ظفر عباس بخاری صاحب اور میرے محترم میاں شوکت علی تھیم صاحب جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ضلعی صدر بھی، ہم نے مل کر ایک پلان کیا. اس میں ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی اور پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں، جو کہ میرے نام سے تھی. اس پہ انہوں نے پھر ہمیں سنا اور ہمارے وکیل صاحب نے اچھے دلائل دیے. اس کے بعد جو فیصلہ آیا وہ ہمارے حق میں آ گیا اور واپس یہ پٹوار سرکل کوڑالہ دوبارہ PP-95 میں شامل ہوا. اس کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑی اور یہ کوئی عام کام نہیں تھا. میری نظر میں یہ ایک تاریخی کام تھا اور اس کا کریڈٹ میں میاں شوکت علی تھیم ایڈوکیٹ صاحب کو ہی دیتا ہوں. گریٹ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میاں شوکت علی تھیم جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں انشاءاللہ، اور فیوچر میں بھی ہم انہیں کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو خان صاحب، آپ کے علاقے کے جیسا کہ ابھی آپ نے ایک چھوٹا جو بڑا مسئلہ تھا اس کو آپ نے مطلب ایسے لیا کہ جیسے ایک چھوٹا مسئلہ، اور آپ اسلام آباد گئے اور آپ نے اس کو حل کروایا PP-95 PP-96 والا. تو اس کے علاوہ آپ کے علاقے کے کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں اور ان کو آپ کے پاس جو ہے وہ حل کرنے کی اسٹریٹجیز ہیں؟ سب سے جو بڑا پرابلم ہے نا وہ آمدنی ہے. ہمارے ضلع چنیوٹ میں آمدنی جو ہے وہ ہمیں یعنی کہ اپنا گھر کا خرچ چلانے کے لیے ہمیں دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے. اور یہ انتہائی افسوس سے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے 25 بڑے بزنس ٹائکون میں سے 18 کا تعلق چنیوٹ سے ہے. لیکن یہ بات انتہائی افسوس سے پھر کر رہا ہوں کہ ان 18 میں سے صرف ایک ہے جو کیسر احمد شیخ MNA کے لیے ادھر آ جاتا ہے. انڈسٹری اس کی ساری کراچی یا دوسرے شہروں میں ہے، اور میرے شہر کے باسی فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، میاں والی، پشاور، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھاتے ہیں. اور یہ مسئلہ ہر ٹائم یہ مجھے سونے نہیں دیتا. انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے موقع دیا تو ان کو نکیل ڈالوں گا میں. خان صاحب، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسائل جو آپ کے علاقے میں بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جس کی وجہ سے مسائل اور زیادہ جنم لیتے ہوں؟ ابھی یہ جو ہے نا حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم کا بہت زیادہ فقدان ہے. ادھر پورے ضلع چنیوٹ میں ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ غریب کا بچہ سامنے سے بھی بڑی مشکل سے گزرتا ہے، داخلہ تو دور کی بات ہے. اس لیے اس کو سرکاری سطح پر کچھ انتظامات ایسے کرنے ہمیں پڑتے ہیں. اور دوسرا صحت کے حوالے سے پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ ڈلیوری کے لیے DHQ جائیں تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، انولیڈ لے جاؤ. یہ بات سن کے بھی میرا جو ہے نا دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ضلع ہو کے اور اتنا زیادہ ٹیکس دے کر بھی ہم گورنمنٹ کو چند سہولیات، چند بنیادی سہولیات بھی نہیں لے سکتے. اور اس کا میں سراسر قصوروار اپنے جو یہ گورنمنٹ میں سٹنگ منسٹر MPA اور MNA ان کو ہی ٹھہراتا ہوں، جن کی وجہ سے ہمارا چنیوٹ ذبح علی کا شکار مزید ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب، جیسا کہ 2009 میں چنیوٹ جب وہ ضلع بنا، 2009 سے لے کر آج 2023 کا اینڈ چل رہا ہے، میں نے بھی کوئی خاص کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا چنیوٹ میں. تو اگر آپ MPA بنتے ہیں تو آپ اس کو کس حد تک لے کے جا سکتے ہیں؟ پہلی بات انشاءاللہ میں میاں شوکت علی تھیم ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ جو ضلعی صدر ہیں تحریک انصاف ضلع چنیوٹ کے، بطور کورنگ کینڈیڈیٹ امیدوار ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور میں ان کے ساتھ ہی رہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ مجھے موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو میرے شہر کی انٹریاں ہیں نا، انٹریز پوائنٹ، یہ جو بنیادی حقوق میں سے ہے کہ راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، چاروں سڑکیں نہیں ہیں. کسی بھی شہر چلے جائیں اس کی خوبصورتی اس کی سڑکوں سے، اس کی مارکیٹوں سے، اس کی انٹری پوائنٹ سے اندازہ ہوتا ہے. لیکن ہماری ایسی انٹری پوائنٹ ہے کہ یہاں سے فیصل آباد، سرگودا، لاہور، چنیوٹ، پھر جنگ جانا پڑے نا تو کئی عذاب سے کم نہیں ہے. خان صاحب چلیں ٹھیک ہوں. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 2010 میں PTI کو جوائن کیا اور آپ نے سوچا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وہ واحد جماعت ہو سکتی ہے کہ جو کہ ملک پاکستان میں تبدیلی لے کر آئے. اور چونکہ ابھی سندھ میں انہوں نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو جو ہے وہ الاؤ کیا ہے کہ وہ پولیٹکس کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کونسلز بن سکتی ہیں، لیکن پنجاب میں فی الحال اس کا کوئی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا سین. تو کیا آپ جب آپ MPA انشاءاللہ آپ بنیں گے تو کیا آپ صوبائی سطح پر اسمبلی میں یہ بات اٹھائیں گے کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو جو ہے وہ اجازت دینی چاہیے؟ جی بالکل. میری جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ ایک ISF ہماری ایک شعبہ ہے جو کہ اسپیشل اسٹوڈنٹ کے لیے،
اور عمران خان صاحب ISF کو جتنا ریگارڈ جتنا پروٹوکول دیتے ہیں اتنا دوسری تنظیموں کو نہیں دیتے، یعنی کہ دوسرے شعبوں میں نہیں دیتے. تو ہم تو اس بات کے حق میں ہیں کہ پولیٹیشین تو ہونی درسگاہ سے چاہیے. پولیٹیشین ساری جو ہے یہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے لیڈر بنیں گے تبھی جا کے معاشرے میں چینج آئے گا. لیکن جب ہمارے ریٹائر لیڈر بنیں گے، جو کہ بینک سے ریٹائر، جو کہ دوسرے محکموں سے ریٹائر ہو کے کھا پی کے ہٹا کے جب وہ لیڈر ہمارے بنیں گے تو وہ اپنے لیے پانی کا گلاس تک نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ہم ان سے کیا توقع رکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. چونکہ نوجوان طبقہ، کسی بھی ملک کا نوجوان طبقہ اگر فرنٹ پہ آتا ہے تو وہ اس کو ہی لیڈ کرتا ہے. اور جیسا کہ دیکھا جائے اگر ریسرچ کے مطابق تقریباً 80% جو ہے وہ پاکستان کی آبادی جو یوتھ ہے، نوجوان ہے، وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ اس کو کیا سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ کی پارٹی کے کافی مسائل بھی چل رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے بھی ایز جو ہے وہ نامزدگی دی ہے PTI کے لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس علاقے سے وہ جیت سکتے ہیں، یا آپ نوجوان کو اتنا موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو جوائن کریں؟ بالکل شاہ صاحب، علامہ اقبال نے آج سے کئی برس پہلے فرما دیا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان میرا لیڈر ہے وہ بھی یوتھ پہ فل منحصر رکھتا ہے، اور یہ یوتھ ہی ہے جو کہ ان چند خریدے ہوئے چینلوں کے انہوں نے لگام ڈال کر 4 کروڑ سوشل میڈیا یوزر سارا یوتھ ہے. اور انہوں نے آ کے عمران خان کو یہ بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور نہ کہ عمران خان کو بلکہ دنیا بھی اس بات کو ماننے لگ پڑی ہے کہ اگر لیڈر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے، اور وہ بھی صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور سوشل میڈیا کو ان کا کون ہینڈلر ہے؟ وہ یوتھ ہے، نہ کہ کوئی پاکستان کا ادارہ ہے. جی بالکل. جیسا کہ خان صاحب سے ہم کوسچن وغیرہ کر رہے تھے اور دریافت کیا کہ اگر وہ ایک ہمارے پاس نوجوان ہیں اور انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ MPA بنتے ہیں تو صوبائی لیول پہ ہمارے علاقے کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے، جیسا کہ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے. اور ہم ان سے انشاءاللہ ان سے مزید جو ہے وہ گفتگو رکھیں گے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بہت شکریہ.